ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی تو سکینہ اماں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے جوڑے آ گئے ہیں، اور مجھے ایک شاپر پکڑا دیا۔ کہنے لگیں دل کا بڑا اچھا ہے عزیر پٹھان، جس پہ دل آ جائے اس پہ جان بھی نثار کر دیتا ہے۔ بنا کسی کے کہے اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا تو کافی اچھے جوڑے تھے، اور ساتھ میں کانچ کی چوڑیاں بھی تھیں، رنگ برنگی۔ کہنے لگی تجھے پتہ ہے یہ چوڑیاں اس نے خود خریدی ہیں۔ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اماں سکینہ بتا، کیا یہ چوڑیاں اسے پسند آ جائیں گی؟ میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں خریدی۔ اماں کہنے لگیں پتہ نہیں تیری اتنی فکر کیوں ہے، آج تک کسی کو لا کر نہیں دی، نہ کبھی یہ پوچھا کہ پسند آئیں گی کہ نہیں آئیں گی۔ اس کی دی ہوئی چیز کو ہمیں پسند کرنا پڑتا ہے، کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ پسند آیا یا نہیں آیا۔ پھر میرا چہرہ بڑی غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگیں تیری صرف آواز میں جادو نہیں ہے، تیرا حسن بھی منہ بولتا ہے۔ کہنے لگیں لمبی اونچی جوان چھوری ہے تو۔ پھر گہری سانس لینے لگی، جیسے پتہ نہیں کچھ یاد آ گیا ہو۔ میں نے کہا چپ کیوں ہو گئی؟ بس اتنی سی تعریف؟ میری بات پہ ہنسنے لگی، کہنے لگی میری بیٹی تمہارے جتنی تھی۔ پھر اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا تو پردیس میں بیاہ دیا کیا اسے؟ سکینہ اماں کہنے لگی نہیں، دشمنوں نے مار ڈالا میری بچی کو، برباد کر ڈالا۔ میں اماں سکینہ کے پاس بیٹھ گئی، ان کے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ میں نے کہا یہ جو دشمنی ہوتی ہے نا اماں، یہ کسی کا کچھ نہیں چھوڑتی۔ اب جس کو عزیر پٹھان مارتا ہے وہ بھی اس کے کسی نہ کسی علاقے والے کو کہیں بھی دیکھیں گے تو ماریں گے نا۔ اس دن فیصل کی بیوی بھی رو رہی تھی۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس سب کا انجام کیا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو عزیر پٹھان بھی کسی کی گولی کا نشانہ بن جائے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سکینہ اماں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ نہ، کبھی ایسا نہ بولنا، خدا نہ کرے اسے کچھ ہو، اچھے اچھے بول بولا کر۔ میں نے کہا میں کون سا خوشی سے کہہ رہی ہوں، مجھے تو اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ اب دیکھنا، جس پولیس والے کو اس نے باندھ کے رکھا ہے اس نے تو شاید اپنی ڈیوٹی ہی نبھائی تھی، اسے تو پیچھے سے حکم آیا ہوگا کہ مار ڈالو فیصل کو۔ فیصل تو بچ گیا، لیکن جس کو 2 دن سے باندھ کے رکھا ہے اور روز مارتا ہے عزیر، وہ بھی تو کسی ماں کا لال ہوگا نا۔ اس کی ماں بھی تو تڑپ رہی ہوگی، روتی ہوگی، یا شاید بد دعائیں بھی دیتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کے بھی بیوی بچے ہوں۔ یکدم پیچھے سے آواز آئی، بیوی نہیں ہے اس کی، آواز عزیر کی تھی۔ میری تو جیسے جان نکلی۔ سکینہ اماں فٹافٹ سے کھڑی ہو گئی، میں بھی کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا سکینہ اماں جائیں باہر جا کے ملازمہ سے کمرہ صاف کروائیں۔ میں باورچی خانے میں ہی کام کر رہی تھی، سارا کام ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے جوڑے پکڑے اور کچن سے باہر جانے لگی، تبھی وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ اس قیدی کے لیے تیرا دل کیوں زور زور سے دھڑک رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا ایسی کوئی بات ہونی بھی نہیں چاہیے، سمجھی نا؟ میرے دشمن کے لیے کوئی ہمدردی کے 2 بول بولے تو مجھے اس سے بھی دشمن جیسی بو آتی ہے۔ میں موضوع بدلنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی نظریں اور اس کی نظروں کی تپش سے میرا چہرہ تمتمانے لگتا تھا۔ میں نے کہا جوڑے بڑے پیارے ہیں اور چوڑیاں اس سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ کہنے لگا چوڑیوں میں کیا پیارا ہے، کانچ کی چوڑیاں ہیں جیسی تو پہنتی ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن پسند تو آپ کی ہے نا، اس لیے زیادہ پیاری ہے۔ یہ کہہ کے میں باورچی خانے سے نکل گئی۔ میں نے سکینہ اماں سے پوچھ کر عزیر پٹھان کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ اسے افغانی پلاؤ بہت پسند تھا۔ پھر اس کے لائے ہوئے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنا اور چوڑیوں سے اپنے ہاتھ بھر لیے۔ آج تو میں نے کالے رنگ کا کاجل بھی لگایا تھا، کیونکہ سن رکھا تھا کہ اگر مرد کی کوئی کمزوری نہ ملے تو خود اس کی کمزوری بن جاؤ، اور اب میں یہی چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں پاگل ہو جائے، کیونکہ اسے زیر کرنے کا میرے پاس یہی ایک طریقہ بچا تھا۔ رات کے کھانے پر جب اس نے اپنا من پسندیدہ کھانا دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا سکینہ اماں آج تو خوشبو ہی الگ ہے، آج تو لگتا ہے میرا ہاتھ نہیں رکے گا۔ اس نے پلیٹ بھری، پہلا چمچ لیتے ہی تعریف کی۔ کہنے لگا کمال کر دیا سکینہ اماں،
سکینہ اماں مسکرائی، کہنے لگی میں نے کمال نہیں کیا، یہ چھوری زرینہ ہے نا، اس نے کمال کیا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا یہ تو نے بنایا ہے۔ میں نے ہاتھ کی چوڑیاں کھنکائیں، اس کی نظر میری چوڑیوں پہ پڑی، پھر اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جب اس کی نظر میری آنکھوں پہ پڑی تو کچھ پل ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا مٹھا سائیں شکر ہے آپ کو پسند آ گیا۔ میں نے جی بہت دل سے بنایا ہے آپ کے لیے۔ میری بات پر وہ چونکا، جیسے ہوش میں آیا، ایک دم گڑبڑا سا گیا، پھر دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ بار بار اس کی نظریں میرے ہاتھ کی چوڑیوں پہ جاتی، کبھی میرے چہرے پہ، اور کبھی وہ نظریں چرا جاتا۔ شاید خود کو مجھے دیکھنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس تھوڑے سے چاول کھائے اور اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سکینہ اماں کہنے لگی اسے کیا ہوا؟ تعریف تو بڑی کر رہا تھا، بھوک بھی لگی تھی، کھا کے بھی نہیں گیا۔ سکینہ اسد اللہ کے لیے سوکھی روٹیاں اور کھانا تیار کر رہی تھیں۔ میں نے کہا سکینہ اماں اتنے مزے کے چاول بنے ہیں اور آج تو گارڈ اور چوکیدار نے بھی وہی کھائے ہیں، قیدی کو بھی وہی دے دو۔ سکینہ اماں نے تیکھی نظر مجھ پہ ڈالی۔ یہ تجھے اس قیدی کا بار بار کیوں خیال آتا ہے؟ میں نے کہا ایسے ہی، اس کے چیخنے کی آواز سنتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، میں عادی تھوڑی ہوں ان چیزوں کی۔ کہنے لگی اچھا چل بھیج دیتی ہوں اس قیدی کو بھی یہ کھانا۔ سکینہ اماں نے وہی افغانی پلاؤ اسد اللہ کو بھیجا۔ میں جان بوجھ کے چائے بنا کر عزیر پٹھان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو وہ سگریٹ پی رہا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی فوراً سے بجھا دیتا تھا۔ کہنے لگا میں نے آج چائے تو نہیں مانگی۔ میں نے کہا کھانا آپ نے اتنے شوق سے نہیں کھایا، بس میرا دل بجھ سا گیا، شاید میں نے سکینہ اماں جیسے مزے کا کھانا نہیں بنایا، تو سوچا چائے دے آؤں۔ میں نے چہرے پہ اداسی سی پھیلا لی۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور ہٹا لی۔ کہنے لگا چائے یہاں رکھ دو اور کمرے سے باہر جاؤ۔ ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھے۔ میں نے کہا آج گانا نہیں سنیں گے۔ کہنے لگا نہیں سنوں گا، اور بات سنو، کل سے آنکھوں میں کاجل مت لگانا۔ میں نے کہا کیوں مٹھا سائیں، کیا بری لگ رہی ہوں؟ کہنے لگا ہاں، ضرورت سے زیادہ بری لگ رہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہے، اور وہ دیکھ چکا تھا۔ حالانکہ مجھے لگا تھا کہ میں اسے اچھی لگوں گی، میری ہر کوشش کو وہ ناکام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی۔ کھانا میں نے بھی نہیں کھایا، سیدھا اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ سکینہ اماں کہتی رہ گئیں کہ کھانا تو کھا لو، لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اپنے کوارٹر میں چلی گئی، چارپائی پہ لیٹ کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد سکینہ اماں آئیں، کہنے لگی کیا ہوا ہے تجھے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے چوڑیاں اتاریں اور بے دردی سے زمین پہ پھینک دیں، چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ سکینہ اماں کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا وہ شخص بے دل ہے، اس کے اندر دل ہی نہیں ہے، پتھر ہے۔ میں نے اتنی محنت سے اس کی پسند کا پلاؤ بنایا تھا، اس کے لائے ہوئے کپڑے پہنے، چوڑیاں پہنی، کہ شاید کہہ دے کہ آج اچھی لگ رہی ہو، لیکن نہیں، کہتا ہے بری لگ رہی ہو، آج کے بعد کاجل نہ لگانا۔ سکینہ اماں تم تو بڑی تعریف کر رہی تھی۔ سکینہ اماں کہنے لگی مجھے تو واقعی اچھی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے تعریف کر دی۔ کہنے لگی اچھا چھوڑ، اس کی تو عادت ہے دل توڑنے کی، تو اپنا کھانا کھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی ملازمہ کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، اسے کیا پتا کون کیسی لگتی ہے اور کیسی نہیں۔ میں نے کہا پھر میرے لیے چوڑیاں کیوں لے کے آیا تھا؟ مت لاتا، کسی ملازم سے کہہ دیتا میرے لیے لے آتا، خود لایا تھا نا تو دیکھنی چاہیے تھی۔ کوارٹر کا دروازہ مکمل بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ سکینہ اماں ذرا باہر آنا۔ دروازے کی اوٹ سے مجھے عزیر پٹھان کی آواز آئی۔ میں تو جیسے چپ ہوئی۔ سکینہ اماں بھی حیران تھی، کیونکہ آج تک کبھی وہ کوارٹر کے پاس نہیں آیا تھا۔ کہنے لگی میں آتی ہوں ابھی۔ وہ فوراً سے باہر نکل گئی۔ کہنے لگا وہ مجھے بھوک لگی ہے، جا کے کھانا گرم کر دو، یا ایسے کرو اس لڑکی کو کہہ دو، کھانا گرم کرنے کی ذمہ داری تو اس کی ہے نا۔ سکینہ اماں اندر آ گئی، کہنے لگی جا کے کھانا گرم کر۔ میں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی باقی کی چوڑیاں بھی بے دردی سے اتار کے چارپائی پہ پھینک دی۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی باہر نکل گئی، عزیر کی طرف دیکھا ہی نہیں اور سیدھا باورچی خانے میں چلی گئی۔
چاول گرم کرنے لگی۔ وہ بھی باورچی خانے میں آ چکا تھا، وہیں رکھی گول میز پہ بیٹھ گیا۔ میں بار بار اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی اور چاول گرم کر رہی تھی۔ چاول گرم کر کے میں نے پلیٹ میں ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اب جب تک وہ کھا کے چلا نہ جاتا میں جا نہیں سکتی تھی۔ میری زخمی کلائیوں پہ اس نے ایک نظر ڈالی جو چوڑیوں کو بے دردی سے اتارنے سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں سے زخمی ہو چکی تھیں۔ کہنے لگا چوڑیاں کیوں اتاری ہیں؟ میں نے کہا آپ سے مطلب، آپ کھانا کھائیں۔ کہنے لگا دیکھو، میں نے کبھی کسی لڑکی کو غور سے دیکھا ہے اور نہ اس کی تعریف کی ہے۔ مجھ سے ایسی امید نہ رکھا کرو اور میرے لیے رونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا غلطی ہو گئی میٹھا سائیں، جی دل اوقات دیکھ کر تو خواہش نہیں کرتا نا۔ کہنے لگا تمہیں ابھی سے ٹوک رہا ہوں، مجھ سے امیدیں وابستہ نہ رکھنا، اور ہاں میری خاطر بھوکے رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات تمہارے لیے چوڑیاں لانے کی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میری لائی ہوئی چوڑیاں تمہیں اتنی زیادہ چبھ جائیں گی، ورنہ اللہ قسم چوڑیاں نہ لا کے دیتا۔ کھانا وہ کھا چکا تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ اس کا مطلب اسے فرق پڑتا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ میری پہلی جیت ہے۔ اسے میرے آنسوؤں کی پرواہ تھی۔ میں نے ایک سکھ کی گہری سانس لی، لیکن اگلے ہی روز وہ مجھے کہنے لگا تمہارا نشانہ کتنا پکا ہوا ہے، اپنا نشانہ پکا کرو، تم سے بہت خاص کام لینا ہے۔ میں نے کہا مٹھا سائیں کیا ہو گیا، میں نشانہ سیکھ کے کیا کروں گی؟ آپ مجھے اپنے ساتھ کسی مشن پہ لے کے جاؤ گے کیا؟ کہنے لگا علاقے سے باہر نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن میں اپنے ماتحتوں کی خواہشات کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ تمہیں بندوق چلانے کا شوق ہے، نشانہ لگانے کا شوق ہے، اور یہ شوق میں تمہارا ضرور پورا کروں گا۔ پھر کہنے لگا آج کے بعد اس قیدی کو کھانا تم دینے جاؤ گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا سوال جواب مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے لگا شاید اسے شک ہونے لگا ہے، اس لیے میں کبھی بھی اکیلی اسد اللہ کو کھانا دینے نہیں جاتی تھی۔ سکینہ اماں کو ساتھ لے کر جاتی تھی کہ کہیں وہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے کہ عزیر کی پکڑ میں آئے۔ ابھی تک یہی کامیابی مجھے ملی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ذرا سی کوتاہی پہ میں اپنی کامیابی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ ایک بار سکینہ اماں کہنے لگی یہ استری شدہ جوڑے ہیں، جا کے عزیر کے کمرے میں رکھ دو۔ میں وہ جوڑے لے کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ میں نے وہ جوڑے اس کی الماری کھول کے ہینگر میں لگا دیے۔ وہیں اس کی مخصوص سفید رنگ کی پگڑی پڑی ہوئی تھی جو کبھی کبھی وہ پہنتا تھا جب کوئی شادی ہوتی تھی یا کوئی خاص فنکشن ہوتا تھا۔ میں نے وہ پگڑی پکڑی اور اپنے سر پہ رکھ لی اور شیشے میں خود کو دیکھنے لگی۔ پھر اسی کے انداز میں کھڑی ہو گئی، اپنی فرضی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اسی کے انداز میں بات کرنے لگی۔ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، بس جو کہہ دیا اسے میرا حکم سمجھا کرو۔ یہ کہہ کے میں نے گہری سانس لی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اپنی مونچھیں اور اپنی بڑی شیو کو کاٹ لے، اور بھی زیادہ پرکشش لگے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں تو اگلا سانس لینا بھول گئی کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے 2 گارڈز بھی اس کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، اپنے گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں سے پلٹ کے چلے گئے اور میری حالت یہ تھی کہ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میں نے جلدی سے پگڑی اتار کے بیڈ پہ رکھ دی۔ میں نے کہا وہ میٹھا سائیں میں آپ کے کپڑے استری والے رکھنے آئی تھی۔ وہ مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اونچے اونچے خواب نہ دیکھا کرو، دوسری بار میں نے تمہیں روک دیا ہے، تیسری بار میں نے کسی کو موقع نہیں دیا، نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آ کے میں نے کھل کے سانس لیا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مجھے صرف اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا، اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کب تک مجھ سے جان چھڑوا سکتا ہے۔ اگلے روز موسم بہت اچھا تھا۔ مغرب کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی سے کھانا بنایا۔ مجھے کوارٹر میں جانے کی جلدی تھی تاکہ سب سو جائیں اور میں بارش میں نہا لوں۔ بس یہی تو ایک میرا شوق تھا۔ بہرحال کھانا ٹیبل پہ لگا کے مجھے وہیں کھڑے ہونا پڑا جب تک کہ عزیر کھانا نہ کھا لے۔ میں کھڑکی سے باہر برستی ہوئی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر ایک مسکان آ کے ٹھہر گئی تھی۔ مجھے بارش بہت اچھی لگتی تھی۔ بارش میں نہانا اچھا لگتا تھا۔
شاید کھاتے ہوئے وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ سب کچھ سمیٹنے کے بعد میں واپس کوارٹر میں چلی گئی۔ سکینہ اماں جب آئیں تو میں نے کہا، سکینہ اماں، میں پیچھے باغیچے میں جا کے نہا لوں؟ کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی لڑکی؟ میں نے کہا، کیوں، پاگل لڑکیاں نہاتی ہیں کیا؟ ارے یہی تو شوق ہوتا ہے لڑکیوں کا۔ اماں جانے دو نا پلیز، جلدی آ جاؤں گی۔ کہنے لگی، رات کی بارش میں کون نہاتا ہے؟ صبح سویرے بارش ہونی ہے، اور اب تو ہوتی ہی رہنی ہے۔ مونسون کی بارشیں ہیں، دن کے وقت میں تجھے پورا 1 گھنٹہ دوں گی، تو پیچھے کی طرف جا کے نہا لینا، اور تمہاری شکایت بھی نہیں لگاؤں گی عزیر کو، لیکن رات کے ٹائم جانے نہیں دوں گی۔ چل سو جا۔ میں برا سا منہ بنا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ 10 منٹ میں سکینہ اماں کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کوارٹر سے باہر جا کر راہداری سے گزرتے ہوئے پیچھے کی جانب آ گئی، جہاں بہت بڑا باغ تھا، درخت لگے ہوئے تھے۔ تیز برستی بارش میں گنگنانے لگی۔ اسی کے ایک آخری کونے میں تہہ خانہ تھا۔ میں جھوم رہی تھی، گنگنا رہی تھی، جب اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی سے ٹکرائی ہوں۔ دیکھا تو عزیر پٹھان کا کوئی خاص بندہ تھا۔ اکثر میں اسے عزیر پٹھان کے ساتھ ہی دیکھتی تھی۔ ماتھے پہ بل ڈالے بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ میں بھاگتے ہوئے اپنی کوارٹر میں جانے لگی تو کوارٹر کے سامنے عزیر کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگی، اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ دیکھ لڑکی، مجھے تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا کرنے گئی تھی پیچھے؟ میں نے کہا، آپ صرف شک کر سکتے ہیں، شک کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، جو سزا دینی ہے دے دیں۔ انسان ہوں، جیتی جاگتی ہوں، سانس لیتی ہوں، سینے میں دل رکھتی ہوں، اس لیے چھوٹی چھوٹی خواہشات کو مارتی نہیں ہوں، بلکہ پورا کرتی ہوں انہیں، کیونکہ سانس لینے کے لیے، جینے کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ زندگی کا احساس رہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی کسی کو زندگی بخشی ہو تو پتہ چلے زندگی کیا ہوتی ہے۔ ہر ایک کی جان لینے والا کیا سمجھے گا کہ زندگی کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور جینا کیسے چاہیے۔ میں نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا اور کوارٹر کے اندر چلی گئی۔ اگلے روز مجھ سے کہنے لگا کہ تیار ہو جانا، سکینہ اماں کو میں نے تمہارے لیے جوڑا دیا ہے، آج تمہاری خواہشات کو بھی تکمیل پہنچا دوں گا۔ میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی۔ میں نے کہا، میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگا، سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تجھے زندگی جینے کا شوق ہے، خواہشات کو پورا کرنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، لڑکیوں کو جینا چاہیے، خواہشات بھی پوری کرنی چاہیے، اور تیری یہ خواہش میں پوری کر دوں گا آج رات۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ پتہ نہیں حویلی میں تیاریاں کس چیز کی ہو رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری کون سی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا اس نے۔ میں سکینہ اماں کے پاس گئی تو اس نے ایک فینسی جوڑا مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگی، یہ پہن کے تیار ہو جانا۔ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگی، اس کیوں کا جواب عزیر پٹھان سے لے۔ یہاں کیوں، کیا، کیسے نہیں پوچھا جاتا، بس جی کہا جاتا ہے۔ عادت ڈال لے اگر تو چاہتی ہے کہ تیری زندگی آسان گزرے۔ میں حیران ہوئی تھی۔ بہرحال میں تیار ہوئی تو گاؤں کی ایک لڑکی میرے ہاتھ پہ مہندی لگانے لگی۔ اندر سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے پلان کو کامیاب کرنے کے چکر میں کس مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہوں۔ مجھے تیار کیا گیا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی، گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہوئیں، میرے پاس بیٹھ کے گانے لگیں۔ کچھ دیر بعد چند مرد زنان خانے میں داخل ہوئے۔ ایک عزیر تھا اور اس کے ساتھ 2-3 نوجوان اور تھے۔ کچھ بوڑھے بزرگ بھی تھے۔ نوجوانوں نے سفید پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس نے بھی۔ پھر اس نوجوان سے کہنے لگا جو رات کو بارش میں مجھ سے ٹکرایا تھا، کہنے لگا کہ اسے اپنے نام کی چنری پہنا دے، آج کے بعد یہ تیری امانت ہے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتی، سکینہ اماں نے میری کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگی، خبردار، عزیر پٹھان کی عزت کا سوال ہے، انکار مت کرنا، انکار کی گنجائش نہیں ہوتی یہاں۔ میں نے کہا، یہ کیا زبردستی ہے؟ میں دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا، یا مجھے کسی بھی ملازم کے حوالے کرنے والا؟
وہ نوجوان آگے بڑھا اور میرے سر پر لال رنگ کی چنریا پہنا دی. مسکرا کے مجھے دیکھ رہا تھا. اب مجھے لگا میں کوئی تماشا ہی ہوں. میں سوچ چکی تھی کہ صاف انکار کر دوں گی، لیکن اگر میرے انکار کی کوئی بھی وقت نہ سمجھی گئی تو کیا ہوگا؟ اگر اس شخص نے مجھے کوئی اہمیت نہ دی اور زبردستی میری شادی اس شخص کے ساتھ کر دی جو اس کا خاص ملازم ہے، تو میں کیا بگاڑ لوں گی ایک مرد کا؟ اس کے علاقے میں رہ کے میں اپنی مرضی تو کر نہیں سکتی تھی. سچائی کھل بھی جاتی تب بھی نہیں کر سکتی تھی. میں فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور بھاگتے ہوئے اپنے کوارٹر میں چلی گئی. کچھ دیر بعد سکینہ اماں آئیں. کہنے لگیں یہ کیا حرکت تھی، کیوں اٹھ کے گئیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی شادی. مجھ سے بنا پوچھے وہ میری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ حق میں نے تو نہیں دیا. سکینہ اماں کہنے لگی یہاں پہ شادی ایسے ہی ہوتی ہے. اس علاقے میں آنے سے پہلے سوچنا تھا. تب تو تجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. یہاں لڑکیوں اور لڑکوں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا. بس عزیر پٹھان جس کی شادی جہاں چاہتا ہے کر دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اس لیے تجھے بھی انکار کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہاں پر اپنی مرضی سے آئی ہے، یہاں کے اصولوں سے بھی واقف ہے. 1 ہفتے کے بعد تیری شادی ہے فضل خان کے ساتھ، اور رہے گی تو یہیں اسی حویلی میں. میں نے کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہی نہیں ہے. سکینہ اماں کہنے لگیں جا کر دے عزیر پٹھان کو انکار، اور پھر جو تیرے ساتھ ہوگا اس کا انجام تو جانے. میں نے تجھے پیغام دے دیا جو دینا تھا. اگلے روز میری آنکھیں متورم تھیں کیونکہ رات میں نے رو کے گزاری تھی. میں صبح ناشتہ بنانے کے بجائے عزیر کے کمرے میں چلی گئی. دروازے پہ دستک دی. کہنے لگا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں، زرینہ. اس نے دروازہ کھولا. اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا. کہنے لگا اتنے سویرے سویرے میرے کمرے میں کیا کرنے آئی ہو؟ میری متورم آنکھیں دیکھ کر اپنی نظریں چرا گیا. میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا اتنا فیصلہ کرنے والے؟ کہنے لگا یہاں آنے سے پہلے سوچنا تھا، تب تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. یہاں پہ رہنے کا بہت شوق ہے تمہیں، بارش میں نہانے کا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا. تو پھر ٹھیک ہے نا، اپنے مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر، تجھے روکوں گا نہیں. میں نے کہا مرد وہ جو پسند کا ہو، میرے دل کو جو نہ بھائے اس کے ساتھ میں زندگی کیوں گزاروں؟ کہنے لگا نکاح ہو جائے گا تو دل کو اچھا بھی لگے گا، اور ہمارے ہاں نکاح پہلے ہوتا ہے، محبت بعد میں کی جاتی ہے. 1 ہفتہ ہے تیرے پاس، اس کے خواب جتنے دیکھ سکتی ہے دیکھ لے، کیونکہ زندگی اسی کے ساتھ گزارے گی تو، اور مزید سوالات کے جواب میں دینا نہیں چاہتا. جا کر اپنی شادی کی تیاری کر. آج کے بعد باورچی خانے سے تیری چھٹی. 1 مہینے بعد دوبارہ کام پہ آنا. میں نے کہا میں یہ شادی نہیں کروں گی. میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے قہر برسایا. نہ سننے کی عادت نہیں ہے مجھے، اور نہ میں سنتا بھی نہیں ہوں. تمہاری شادی فضل خان سے ہی ہوگی، اور اسی سے ہی ہوگی. اب چاہے تو چاہے یا نہ چاہے، سمجھی؟ چل جا یہاں سے، اور آئندہ میرے کمرے میں مت آنا. میں نے کہا کیوں؟ کس بات کا ڈر ہے تجھے کہ مجھے دیکھ کر کہیں تم اپنا دل نہ ہار بیٹھو؟ کہنے لگا زبان کو لگام دے لڑکی. یہ دل ول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس بندوق ہے. گولی مارنے سے پہلے پوچھوں گا بھی نہیں تجھ سے کہ تو مرنا چاہتی ہے یا نہیں. میں نے کہا ہاں تو مار دینا گولی، کھا لوں گی، لیکن خدا کی قسم ایسے مرد سے نکاح میں حامی نہیں بھروں گی جس کو میں دل سے نہیں مانتی. یہ کہہ کے میں چلی گئی. وہ پیچھے سے دھاڑا تھا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو کیسے انکار کرتی ہے. اگلے دن جب میں کھانا دینے کے لیے اسد اللہ کے پاس گئی تو اکیلی گئی تھی. سکینہ اماں کو ساتھ لے کر نہیں گئی. جیسے ہی اسے کھانا دیا وہ کھانا کھانے لگا. اس کی زنجیر ہاتھ میں تھی، لیکن اب وہ کھڑا نہیں رہتا تھا، بیٹھ جاتا تھا. زنجیروں کی پیمائش کو لمبا کر دیا گیا تھا تاکہ وہ بیٹھ سکے، لیٹ سکے، سو سکے. میری متورم آنکھوں کو دیکھ کے کہنے لگا تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ خبیث کا بچہ مجھ سے بنا پوچھے، میری بنا اجازت کے میری شادی اپنے ملازم سے کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی زبردستی. میری بات سن کے اسد اللہ کا نوالا ہاتھ میں رکا. کہنے لگا میں اسی بات سے ڈرتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اپنی آسان زندگی کو تم نے مصیبت میں کیوں ڈال لیا. میں نے کہا اسد اللہ خدا کے لیے کچھ کرو. کہنے لگا فی الحال تو تم یہاں سے جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں. اس وقت اسد اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں مدد مانگتی، اور وہ میری کیا مدد کرتا، وہ تو خود بھی قیدی تھا.
لیکن شاید اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے مجھے کسی سے تو بات کرنی تھی۔ میں کھانے کی خالی پلیٹیں لے کے کچن میں آ گئی، تبھی فضل خان کچن میں آیا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، یہ کچھ جوڑے ہیں، کچھ سامان ہے، اسے دیکھ لے، اور اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دینا، کیونکہ اب تیری ہر ضرورت کی چیز مجھے لانی پڑے گی۔ میں نے کہا، واپس لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے کچھ۔ کہنے لگا، لہجہ ذرا دھیما رکھنا سیکھ لے لڑکی، مجھے زبان دراز لڑکیاں پسند نہیں ہیں، ہمارے ہاں کی لڑکیاں زبان نہیں چلاتی مردوں سے۔ پھر میرا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے پکڑا اور شاپر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر کہنے لگا، پہن لینا اسے، میری ماں بہن نہیں ہے، نہ کوئی خاندان کا دوسرا ہے، لاوارث ہوں میں، ورنہ یہ کام میرے گھر والے کرتے، اور لاوارث تو بھی ہے۔ دیکھ، پیار سے رہے گی تو میں بھی تجھ سے پیار سے رہوں گا، ہاں اگر نخرے دکھائے گی تو ہمارے مردوں کو نخرے دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے زبردستی کے رشتے قبول نہیں ہیں۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، نکاح ہو جائے گا تو رشتہ بھی قبول ہو جائے گا، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن بڑی کڑی نگرانی رکھی گئی تھی۔ حویلی میں مجھے سکینہ اماں کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں، لیکن اپنی نظروں کے سامنے بٹھائے رکھتی تھیں۔ مہندی کی رات عزیر پٹھان بھی کرسی پہ بیٹھا تھا، لڑکیاں گانے گا رہی تھیں۔ تبھی میں نے ایک لڑکی سے ڈفلی پکڑی اور گانا گانا شروع کر دیا، حالانکہ میرے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی تھی اور ٹھیک سے ابھی سوکھی نہیں تھی جب میں نے ڈفلی پہ گانا شروع کیا۔ شہر بمبور وچ وسدی نی کڑیو، نی ننک وچ نتھڑی پایو، میں پل گئی تسی پل نہ جانا، یاری نال بلوچاں نہ لایو، لائی بے قدراں نال یاری کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ سون مہینے پپلی پینگا، سون مہینے پپلی پینگا سکھیاں چوٹن آئیاں، مٹھے مٹھے بول بول کے دل نوں چڑگیاں لائیاں، چوٹے چوٹ گیاں سب کرنوں پیار دیاں ترہائیاں، او جد چوٹا چوٹن دی آئی میں تتڑی دی واری کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے، لائی بے قدراں نال یاری کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ جے میں ہس کے یار نال گل کر لاں، لوکی آکھ دے یار نال رلی ہوئی ہے، پاسا وٹ کے کول بھی لنگ جاواں، لوکی آکھ دے یار نال لڑی ہوئی ہے، پالاں تیوڑیاں متھے دی سیج اتے، لوکی آکھ دے عشق وچ سڑی ہوئی ہے، فضلیاں میں لوکاں دی کی آکھاں، میری جان کڑکی وچ اڑی ہوئی ہے، لگدی نالوں ٹٹدی چنگی بے قدراں نال یاری، او پلا ہویا جو نیڑیوں چھٹ گئی عمر نہ بیتی ساری کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے، لائی بے قدراں نال یاری کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اپنے اس گانے کو ختم کر کے میں نے ڈفلی زمین پہ پھینک دی۔ میں نے کہا، بولو میٹھا سائیں، کیسا لگا میرا گانا؟ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، میں بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا، تمہاری آواز کا تو میں ویسے بھی گرویدہ ہوں، گانا بڑے دل سے گاتی ہو تو لگتا ہے کہ دل کے تار چھڑ چکے ہیں۔ میں نے کہا، تو کیا اپنی اس کنیز کو انعام کے طور پہ کچھ نہیں دو گے؟ میری بات سن کے ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا، ہاں جو تو کہے، آج جو تو مانگے گی تو تجھے دے دوں گا۔ میں نے کہا، قسم کھا کے کہہ میٹھا سائیں کہ تو مکرے گا نہیں؟ کہنے لگا، نہیں مکرتا، مانگ، کیا چاہیے تجھے، کتنے پیسے چاہیے؟ عزیر پٹھان کا بھی وعدہ ہے، جتنے مانگے گی دے دوں گا۔ میں نے کہا، جو مانگوں گی دے گا؟ کہنے لگا، ہاں جو مانگے گی دے دوں گا۔ میں چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ فضل خان بھی وہیں موجود تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ بڑے غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تو چاہیے میٹھا سائیں، اگر مرد کا بچہ ہے تو اپنی زبان کا پاس رکھ لے۔ میری بات پہ شاید اس کو آگ لگی، ایک زوردار تھپڑ تھا جو میرے منہ پہ پڑا تھا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ میں ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوئی۔ میں ایک پولیس انسپکٹر ہوتے ہوئے اس کا تھپڑ سہ نہیں پائی تھی، اور یہ میری آزمائش کی شروعات تھی جو میں نے خود شروع کی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا